محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگ جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو آئندہ کی خبریں بتاتے ہیں کا دعویٰ کرتے ہیں، جعلی دکھارے کرتے ہیں، اور یہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا لوگوں کے کام کرتے ہیں، اور وہ کام جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں ہم بھی وہ جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 20ویں پارے میں سورہ نمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات ذکر فرمائے ہیں۔ ان سوالوں میں سے یہ بھی ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ کیا زمین و آسمان کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ تو مکہ کے جو کافر، جو مسلمان نہیں ہیں، پکے مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے بتاؤ بارش اتارنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ خود کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں کہ نئے سرے سے پیدا کون کرتا ہے اور کون ہے جو فوت کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ گویا مکے کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جو مکے والے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سوا اور بھی ہستیاں ہیں جو یہ چیز رکھتی ہیں، ان کے پاس بھی اس کا اختیار ہے، وہ ہے علم غیب، کہ اللہ کے سوا اور بھی ہستیاں ہیں جو ہماری حالت جانتی ہیں، ہم ان کو پکاریں گے تو ہمارے دکھ درد میں کام آئیں گی، نفع نقصان میں ہمارے وہ اختیار رکھتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا قل کہہ دے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی غیب ہے نا، جو صرف اللہ جانتا ہے، لوگوں سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ماضی کی ہوں، وہ موجودہ زمانے کی ہوں، وہ آئندہ آنے والی چیزیں ہوں، فرمایا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، لوگوں کا حال تو یہ ہے انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ قیامت کے دن کب اٹھایا جائے گا۔ تو جب بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے حالتوں سے، میرے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی واقف نہیں ہے، میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے، میرے حالات برے ہو جائیں، اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جو میری حالت کو جانتا ہو، پھر اس عقیدے پر وہ قائم ہوتا ہے کہ جب حالت کوئی نہیں جانتا تو مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا اور ہستیاں ہیں جو میری حالت جانتی ہیں، پھر وہ ان سے دعائیں بھی کرتا ہے، ان کے آگے وہ منتیں مرادیں بھی مانگتا ہے، اور ان کو اپنا مشکل کشا بھی سمجھتا ہے، جو صاف ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا واقعہ بیان فرمایا، ان کے قصے بیان فرمائے، اور ہر قصے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور رکھی کہ جس سے یہ سبق ملے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، حتیٰ کہ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے، جن پر صبح و شام اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام ہمارے جو باپ ہیں، ان کا واقعہ آپ دیکھیں، قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا تو شیطان انہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، قال، کہنے لگا، یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آدم تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر وہ تو کھا لے گا تو ایسی بادشاہی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تجھے مل جائے گی۔ اب آدم علیہ السلام کے دل میں آ گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو سارا واقعہ آگے معروف ہے۔ اس واقعے سے بالکل واضح ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوتا کہ میرے اس فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور مجھے جنت سے نکال دیا جائے گا، تو کبھی بھی وہ یہ کام نہ کرتے۔ آگے آئیں، اس کے بعد
سب سے پہلے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا واقعہ سورۃ ہود کے اندر 12ویں پارے میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ آخر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر سیلاب وہ نازل فرمایا، آسمان سے بھی پانی آیا، زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، قوم غرق ہونے لگی، تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو آواز دی اور کہا پروردگارا کہ میرا بیٹا یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، مشرک آدمی ہے۔ تو نبی ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اس کا تجھ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ جو تو نے دعا کی ہے نا یہ صالح عمل نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، تجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اگر دوبارہ یہ کام کیا تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12ویں پارے میں فرمایا ہے۔ یعنی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا دعا کرنا اپنے مشرک بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر سختی فرمائی اور بتایا کہ آپ کی یہ دعا یہ درست نہیں ہے۔ گویا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا کی تھی اس کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا کہ میری اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اتنے سخت باتیں سننا پڑیں گی، کبھی بھی دعا نہ کرتے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ گھر میں مہمان آ گئے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں جو فرشتے تھے، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر وہ ایک خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے، جا کر سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ایک بھنا ہوا پورا بچڑا وہ گائے کا جو تھا وہ لا کر آگے رکھ دیا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لگی کہ جب مہمان آ جائے تو اس سے یہ مت پوچھیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، بلکہ سورہ ذاریات میں فرمایا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، پوچھا نہیں، فوراً آگے لا کر رکھ دیا۔ اپنے جیسا انسان سمجھا تھا، آگے لا کر رکھا اور آگے پیش کیا کہ کھاؤ، اگر مہمان کو طلب ہوئی تو کھا لے گا، نہیں طلب ہوئی تو آپ اٹھا لیں۔ قرآن مجید میں یہ مہمان نوازی کا اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ تو خیر فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ڈر گئے۔ انہوں نے کہا آپ مت ڈریں، ہمیں لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بستی کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں، تو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی بستی وہ اوپر آسمان کے قریب لے جا کر اوپر سے الٹی کر کے پھینک دی جائے۔ انہوں نے آ کر بتایا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ورنہ وہ تو انہیں اپنے جیسے انسان سمجھ کر ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بھائی وہ لے جا کر کنویں میں پھینک رہے تھے، باپ کو خبر نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، باپ کو خبر نہیں ہوئی، انہوں نے جا کر وہ القوہ فی غیابۃ الجب، ایک کنویں کے اندر، گہرے کنویں کے اندر پھینک دیا اور آ کر کہا اکلہ الذئب، ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہے اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی میں رو رو کر وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہوگی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن خبر نہیں ہو سکی کہ میرا بیٹا وہ اس وقت کنویں سے نکل چکا ہے، وہ فلانے علاقے کا بادشاہ بن چکا ہے، اللہ نے بڑی عزت نبوت دے دی، خبر نہیں ہو سکی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام وہ جائزہ لیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے تابع ہوا بھی کی تھی، فرمایا سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا تابع کر دی، جہاں چاہتے وہ ان کو لے کر چلی جاتی تھی، تجری بامری، جدھر حکم دیتے وہاں لے جاتی تھی۔ ہم نے ان کے لیے وہ جنوں کا لشکر تابع کر دیا، انسانوں کا لشکر تابع کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا، انہوں نے دعا کی، فرمایا ربی حب لی ملکن، پروردگارہ ایسی بادشاہی دے لا ينبغی لأحد من بعدی،
میرے بعد کسی کے لائق ہی نہ ہو ایسی بادشاہی دے، کسی کے لیے ایسی بادشاہی ہو ہی نہ، اللہ نے ایسی بادشاہی دے دی۔ لیکن اتنی زبردست ملک اور بادشاہی کے باوجود غیب نہیں جانتے تھے۔ پاس درمیان میں جو بندہ اٹھ کر چلا گیا، فرد ایک فوج کا ایک سپاہی غائب ہو گیا، پتہ نہیں چل سکا کہاں چلا گیا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی حاضری لی۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہا کیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، ام کان من الغائبین، یا وہ غیر حاضر ہونے والوں میں سے ہو گیا، موجود کیوں نہیں؟ تو وہ آیا آ کر کہنے لگا انی احطت بما لم تحط بی، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو احاطہ نہیں، آپ کو علم نہیں۔ اور پھر اس نے بتایا کہ فلانے علاقے میں ایک عورت ہے جو بادشاہی کرتی ہے اور اللہ کے سوا وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندہ آ کر بتا رہا ہے کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں ما لم تحط بی، آپ کو اس کا احاطہ نہیں۔ گویا کہ اللہ کی دوسری مخلوقات بھی یہ سمجھتی تھی اچھی طرح۔ قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائیں گے اور ان سے چند سوال کیے جائیں گے، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم اانت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، لوگوں سے تم کہتے تھے کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا ہمیں بھی معبود بنا لو، ہم بھی رب ہیں، الہ ہیں۔ قال سبحانک، کہیں گے پروردگارہ تو تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا حق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو میرے لائق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی کہ میری پوجا کرو، میری ماں کو الہ بنا لو، تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں، میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، پروردگارہ تو ساری چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، میں جاننے والا نہیں۔ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو لوگوں نے رب بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے الہ ہیں، ہر طرح کام آنے والے ہیں، مشکل کشا ہے، اور ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ وہ کیا کہیں گے، پروردگارہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ میں تو تب تک نگران تھا جب تک میں زندہ گواہ تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر تو نگران تھا، میں نگران نہیں تھا۔ اگر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب کے لائق ہوتا نا، تو سب سے زیادہ مستحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ کو پہلے اور پچھلے تمام جہانوں کا اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر یہ باتیں بالکل واضح ہیں۔ پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بالکل احکام واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کجا، وہ لوگ ہر سڑک چھاپ کو بھی وہ سمجھتے ہیں یہ بھی غیب جانتا ہے، یہ بھی چوری بتا سکتا ہے، یہ بھی میرے وہ حالات سے واقف ہے، جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو بری ہیں، ہم نہیں کہتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، ہم تو بری ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے نبوت سے پہلے کا زمانہ، اور نبی بننے کے بعد کا زمانہ، اور آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کا زمانہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں تینوں زمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے یہ قرآن میں صاف اور صریح اعلان فرما دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اے نبی آپ کو تو امید بھی نہیں تھی، آپ امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کر دی جائے گی۔ آپ تو ایک عام انسان تھے، اللہ نے جس کو بہترین اخلاق سے مالا مال فرمایا تھا، لیکن آپ انسان تھے، آپ کو امید نہیں تھی کہ اللہ مجھ پر وحی نازل فرما دے گا، آپ کو علم ہی نہیں تھا۔ علم تو دور کی بات، فرمایا امید بھی نہیں تھی۔
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، یہ تو تیرے رب کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے تجھے 40 سال کی عمر میں تجھ پر نبوت کا تاج سجا دیا، یہ تو اللہ کی رحمت۔ اور سورۃ شورى میں اللہ نے فرمایا مزید وضاحت کے ساتھ، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے، اپنے امر سے ایک روح، ایک وحی نازل فرمائی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اے نبی آپ اس نبوت سے پہلے جانتے نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن یہ ایک ایسا نور تھا ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں، نبی بنا دیتے ہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ کئی لوگ یہاں سے ایک بڑا عجیب استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے فرمایا نا قرآن میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، تو قل واحد کا صیغہ ہے، تو مخاطب اللہ کے نبی کو کیا جا رہا ہے، سنایا آپ کی امت کو جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی امت کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں خود دے دیا ہے، فرمایا سورۃ ہود میں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کا نام لے کر امت کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ امت کو الگ سے خطاب ہے، اے نبی آپ کو الگ سے خطاب ہے کہ آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، آپ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں تو بے شمار اور بہت سے واقعات ہیں جس میں یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو اپنے آپ پر آنے والے نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے۔ صحیح بخاری میں قرآن مجید میں بھی سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک سفر میں تھی تو ایک ہار گم ہو گیا، تو وہ تلاش کرتے کرتے قافلے سے پیچھے رہ گئیں، لوگ واپس آ گئے، تو بعد میں ایک صحابی وہ پیچھے پیچھے گئے، دیکھا کوئی بندہ پیچھے تو نہیں رہ گیا، یہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ظہر کے وقت حضرت عائشہ ان کے ساتھ جب واپس آئیں تو منافقین نے ان پر بڑا غلیظ بہتان لگا دی۔ قرآن میں تفصیل سے اس کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک شدید پریشان رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی، اور آپ کا معاملہ کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا ہم نے تو خیر کے سوا عائشہ میں کچھ نہیں دیکھا۔ لونڈی سے پوچھا، اس نے کہا ہم تو اس کو دیکھتے ہیں وہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اتنی بھولی بھالی لڑکی ہے۔ یعنی غیب جانتے ہوتے تو اس طرح گواہیاں لینے کی اور پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں 10 آیتیں اکٹھی حضرت عائشہ کی برات میں نازل فرمائی، پھر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا اور منافقین کے منہ بند ہوئے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کو دعوت دی اور کھانے میں زہر ملا دیا، آپ ایک ساتھی کو بھی ساتھ لے کر گئے، تو کھانا جب کھا لیا تو اللہ نے وحی نازل فرما دی۔ اللہ کے کام وہی جانتا ہے۔ وہ صحابی شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ادھر چھوڑ دیا، لیکن جو لقمہ لیا تھا نا اس کے 5 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو 5 سال کے بعد جب آخری وقت آیا، فرمایا وہ زہر جو میں نے بکری کھائی تھی نا، اب میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، وہ میری شاہ رگ کو کاٹ رہی ہے، اب شاہ رگ کو کاٹ رہی ہے۔ اگر علم ہوتا تو کبھی اس کے گھر دعوت کے لیے جاتے، کسی صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا جاتا۔ معراج پر گئے تو ہر آسمان پر جب جاتے ایک نیا منظر دیکھتے، نئے نبی سے ملاقات ہوتی اور پوچھتے ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل بتاتے اللہ کے نبی یہ فلانے ہیں، آپ ان کو سلام کہیں، یہ ادریس ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جنت ہے، یہ جہنم۔ وہ ساری تفصیل ان سے سوال کرتے کہ وہ ساتھ ساتھ رہنمائی کرتے کہ نعوذ باللہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب تھے تو کیا مطلب جان بوجھ کر یہ سوال کر رہے تھے؟ نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، نماز کے دوران جوتے اتار دیے تو صحابہ نے بھی اتار دیے۔ بعد میں سلام پھیر کر کہا بھئی تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔
آپ نے فرمایا میں نے تو نماز شروع کی تھی، جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ میرے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے تھے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے وہ دیکھ لے اس کے جوتے کے نیچے کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی۔ اگر خبر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جوتے اتار دیتے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، غسل کر رہے تھے اور پردہ آگے کیا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ غسل کرتے وقت لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے، تو پردہ کر کے غسل فرما رہے تھے۔ ام ہانی آئیں، آ کر سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون ہے؟ کہا ام ہانی ہوں۔ فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کو خوش آمدید ہو۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا اللہ کے رسول فلاں بندے کو میں نے پناہ دی۔ فرمایا جس کو تم نے پناہ دی نا اس کو ہم نے بھی پناہ دی، بلکہ ایک حدیث میں وضاحت ہے، فرمایا یسعی فیہا ادناہم، مسلمانوں کا ادنا آدمی بھی اگر کسی کو پناہ دے دینا سارے مسلمانوں پر لازم ہے اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ ساری بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سوال کیا کہ کون ہے۔ اگر جانتے تھے تو اللہ کے نبی کو سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ آپ تو غیب جانتے تھے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ غسل کرتا ہوا آدمی وہ ضرورت کے وقت بات بھی کر سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ تو خیر یہ واقعہ ہوا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو نبوت کے بعد کے اور بہت سے واقعات۔ ایک دفعہ 70 صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ فلانے علاقے میں جا کر ان کو قرآن سکھا کر آؤ، اور 70 کے 70 یہ قاری تھے قرآن کے عالم۔ انہوں نے دھوکے سے سب کو شہید کر دیا۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو نعوذ باللہ 70 آدمیوں کو جان بوجھ کر شہید کروایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر تو اللہ کے نبی پر بڑی بڑی باتیں لوگ کسنے والے، یہ لوگ جو متنفر ہیں نا، جو دین قبول نہیں کرتے، اسلام میں نہیں آتے، یہ بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے اور دوسری طرف ایسی ایسی تمہاری حدیثیں جو آپس میں میل ہی نہیں کھاتی۔ 10 بندوں کو بھیجا، یہ ایک اور واقعہ ہے، مکے والے مشرکین کی طرف بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر قرآن سکھا کر آؤ۔ انہوں نے راستے میں دھوکے سے 7 بندوں کو شہید کر دیا۔ ان کے سردار عاصم بن ثابت انصاری تھے، وہ دعا کرنے لگے یا اللہ ہماری خبر اپنے نبی کو پہنچا دے، یا اللہ ہماری خبر اپنے نبی کو تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خبر بتائی۔ گویا آپ غیب جانتے تھے تو آپ نے جان بوجھ کر 10 بندوں کو وہاں بھیجا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، اور پھر وحی والا معاملہ وہ تو بالکل بیکار ٹھہرتا ہے۔ آپ کے فوت ہونے تک صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آتے تھے۔ اگر غیب جانتے تھے تو وحی کس لیے لے کر آتے تھے؟ آپ کو تو ساری باتیں پہلے سے پتہ تھی۔ اور فوت ہونے کے بعد، فوت جب ہوئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ فرمایا جتنا ایک بندے کو بخار ہوتا نا مجھے 2 بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ پھر تو آپ کو اجر بھی ڈبل ملتا ہوگا؟ فرمایا ہاں میرے لیے اجر بھی ڈبل ہے۔ یہ حدیث ہے نا، فرمایا کہ مریض آدمی اور مسافر آدمی جب وہ سفر میں ہو اور بیماری کی حالت میں ہو تو بیماری سے پہلے اور سفر سے پہلے جو وہ نیک کام کرتا تھا نا اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، سفر کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ اس کا وہ سارا اجر اسی طرح لکھتا جاتا ہے۔ مثلا رات قیام کرتا تھا، اب بیمار ہے اٹھ نہیں سکتا، اس کا قیام کا اجر مسلسل لکھا جاتا ہے۔ سفر میں نکل گیا ہے اس وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکا، فرمایا تہجد ویسے ہی لکھی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا بیمار آدمی کو اس کی بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ واویلا کرتا ہے اور اس پر جزا فضا کرتا ہے اور شکوے شروع کر دیتا ہے پھر اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آخر وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ ایک دفعہ ہوش آیا، پوچھا اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر پوچھا ہوش آیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا اللہ کے رسول ابھی نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ جب فرمایا نا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ اگر آپ جانتے تھے کہ آپ علم غیب رکھتے تھے تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو تو پہلے سے پتہ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔
اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں تو غیب نہیں جانتے تھے، فوت ہونے کے بعد اللہ نے ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہونا ہے سارا علم دے دیا تھا۔ تو اس کو بھی ہم قرآن مجید پر اور حدیث پر رکھیں گے۔ اگر قرآن حدیث میں ایسی بات ہے یا حدیث میں ہے، ہم آمنا و صدقنا ایمان بھی لاتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے وہ آپ دیکھیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایھا الناس انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، لوگوں تم اللہ کے سامنے آؤ گے اور تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، اور تم بغیر ختنے کے آؤ گے، جس طرح ماں بچے کو جنم دیتی ہے بغیر ختنے کے آؤ گے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بغیر ختنے کے آؤ گے، فرشتے اچانک وہ ایک امت میرے سامنے لے کر آئیں گے، تو میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو اچانک فرشتے ان کو بائیں طرف یعنی جہنمیوں کی طرف لے جائیں گے۔ میں پوچھوں گا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرشتے تب مجھے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں دین کے اندر دین سمجھ کر گھسیڑ دی تھی، آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی۔ اس کا اتنا اجر ہے، یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ، یہ وظیفے کرو، اس کے یہ ورد کرو، بڑے اجر ملیں گے، یہ کام۔ فرمایا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی امت نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں دین کے اندر کر دی تھی۔ تو میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، ان کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا لوگ سفارش کرتے ہوئے نبیوں کے پاس جائیں گے، آخر کار میرے پاس آئیں گے، تو میں اللہ کی تعریفیں کروں گا ایسے کلمات کے ساتھ جو میں اب نہیں جانتا، قیامت کو بھی نہیں جانتا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے دل کے اندر وہ تعریفیں ڈالے گا تو میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھائیں، وصل تجب واشفع تشفع، جو سفارش کرتے ہیں آپ کی سفارش قبول کی جاتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو آپ کے امتی، بلکہ امتی بھی وہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالت ان کی یہ ہے سالہ سال تک وہ غسل نہیں کرتے، اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو حالت یہ ہے، اور لوگوں کے لیے یہ دعوے کرتے ہیں وہ زیادہ غیب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دے، صاف کہہ دے کہ آسمان و زمین کا جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں فوت کرے تو توحید پر ہی فوت کرے، اور کل قیامت کے دن ہمیں موحدین کی صف میں اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔